إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سورة الحجرات آية نمبر 10. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تحابا في الله إذا اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق علیہ. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے سوچنے کی قوت عطا کی، عقل سلیم سے نوازا. ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے فہم کا مادہ عطا کیا اور ہر چیز کی تمیز کرنے کا طریقہ بتلایا، اور اس دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے یہ بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرما کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہبر بنا کر کے بھیج کر ہمیں بتلا دیا. اس کے باوجود اگر ہم اپنی منمانی طور پر اس دنیا میں جینا شروع کر دے تو یہ ہماری من چاہی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی چاہی ہوئی زندگی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کہ بعد میں ایسے لوگ آئے جو برے ہیں، اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات نماز کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی، اپنے دل کی بات کو ماننے لگے اور اس کی پرستش کرنے لگے. دل نے جو کہا اسی کو ماننا ہے. دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ جو کہہ رہا ہے کوئی مطلب نہیں، قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے کوئی مطلب نہیں، احادیث میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کوئی مطلب نہیں، دین اسلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کوئی مطلب نہیں. بس ہمارا دل جو کہتا ہے ہم وہی کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا: واتبعوا الشہوات. جو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنے دل کی ماننے والے ہیں، فسوف یلقون غیا. ان قریب وہ لوگ گیا میں ڈال دیے جائیں گے. مفسرین نے لکھا گیا کیا چیز ہے؟ گیا جہنم کے اندر سب سے نچلا جو درجہ اور طبقہ ہے، جہاں پر جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے پلید اور گندا خون اور پیپ ہوگی، اس جگہ اسے ڈال دیا جائے گا. یہ اللہ کا صاف فرمان ہے. اگر ہم نے اللہ کی چاہی زندگی نہیں گزاری، اپنے منمانی زندگی گزاری. یہ تمہید طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج اس جمعہ میں انشاءاللہ کچھ باتیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلامی بھائی، ایمانی بھائی بنایا، لیکن ہم آپس میں کیسے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہے.
اسی تعلق سے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک واضح آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ انما المؤمنون، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ لفظ انما جب عربی کے اندر آتا ہے تو اس سے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی ایک چیز پر پوری توجہ دلانا ہوتا ہے، تب ایسی چیزیں لائی جاتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آئیڈیا کا جو سیم ابھی وی ہو گیا، پہلے کا آئیڈیا کا آئی کے نیچے پوائنٹ ہوا کرتا تھا، اوپر نہیں نیچے پوائنٹ ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ کسٹمر دیکھے تو اس کی نظر اس پر فوراً جائے اور اس کا ذہن کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح عربی کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ الفاظ ایسے پیش کیے ہیں کہ جس کو لا کر کے عربی داں جو ہوتے ہیں وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اسی میں سے انما بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں انما المؤمنون اخوہ لا کر کے سارے کے سارے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، سارے کے سارے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، سارے کے سارے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون اخوہ، اے سارے کے سارے مسلمانوں، اے سارے کے سارے مومنوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، باقی رشتے بعد میں ہیں۔ باقی رشتے جتنے تمہارے بنتے ہیں وہ سارے بات کے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، مومن ہونے کے ناطے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ اللہ کا صاف فرمان ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے کہا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ اگر کوئی معاملہ ہو جائے، آپس میں تعلقات خراب ہونے لگے، تنازع پیدا ہو جائے، آج تو کرتے کیا ہے، دو آدمی کی لڑائی ہو جائے، تیسرا مزید پھوٹ ڈالتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور لڑایا جائے اور معاملہ خراب کیا جائے اور ان کے درمیان معاملات کو دراز کیا جائے۔ تیسرا آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اصلاح پیدا کر دو، اصلاح کرا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھتے چلیے، الامر یقتضی الوجوب، جتنے کے جتنے اوامر ہے، جتنے اللہ کے حکم ہے، وہ سارے کے سارے واجب پر دلالت کرتے ہیں، اور واجب کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس کے کرنے پر ثواب، اس کے نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں اللہ کی جانب سے عذاب ہم پر آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اور آج ہو بھی رہی ہے۔ اور آج کے اس عنوان کے رکھنے کا مقصد بھی بتا دوں، ابھی چند روز پہلے شہری الیکشن، پنچایتی الیکشن، ضلع الیکشن یہ ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ رائے ہے۔ کسی نے کسی کو ووٹ دیا ہے، کسی کوئی اور امیدوار پسند ہے، کسی نے کسی اور کو ووٹ دیا۔ یہ انسان کی ذہنی اور فکری چیز ہے۔ انسان کو اس کا کام اچھا لگا، اس سے اس کو الیکشن میں ووٹ دے دیا، یہ فلاں انسان کا کام اس سے اچھا لگا، اس سے اس کو دے دیا۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارے آپس میں تنازع بڑھ جاتے ہیں کہ فلاں فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، فلاں فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ الیکشن کے اندر ہے، اور اس کی یہیں سے تنازع شروع ہوتا ہے، ریلی شروع ہوتی ہے۔ اور ابھی 2 دن قبل کی بات بتاؤں، مسلمانوں کے ایریا کے اندر کیا ہوا ہے؟ جب دو پارٹی کھڑی ہوتی ہے، ایک پارٹی ہارتی ہے، ایک پارٹی مسلمان کی جیتتی ہے، دونوں مسلمان ہے، جیتنے والی پارٹی نے مسلمان کے گھر میں جا کے پٹاخے پھوڑے ہیں، اور وہاں سے پولیس کا آنا ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، 24 گھنٹہ لڑائی رہی۔ یہ مسلمان، یہ دنیائی معاملات کو لے کر آپس کی تنازع ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، میں نے ایگزامپل دیا ایک جگہ کا، یہ پورے ہندوستان کا معاملہ دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ آپس میں ہم اپنے آپسی معاملات کو اس چھوٹے سے دنیاوی الیکشن کے لوگ خراب کر دیتے ہیں، جبکہ رب نے کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب آپ غور کیجئے، اگر ہم یہ سب معاملہ کرنے لگ جائے تو ہم صحیح معنوں میں بھائی ہے؟ آپ خود اپنے دل سے سوال کیجئے کہ ہم اپنے رب کی چاہیے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے نفس کی چاہیے زندگی گزار رہے ہیں؟ رب نے کہا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور ہم تھوڑے سے معاملے لے کر کے ہم اپنے معاملات کو خراب کر لیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے سالوں کی لڑائی چل جاتی ہے اور آپس میں ملنا نہیں چاہتے، جبکہ رب نے کہا کہ ہم نے تم کو ملا کر تم پر انعام کیا ہے، نعمت کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو، آپس میں تنازع نہ پیدا کرو، آپس میں گروہ بازی نہ کرو۔ دنیاوی مصلحت کے لیے جو الیکشن ہو گیا لیکن آپس میں گروہ بازی نہ کرو، جو جیتا حکومت چلائے گا، ہمیں آپس میں مل کر رہنا۔ اللہ کہتا ہے تنازع پیدا نہ کرو۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے پر جو نعمت کی ہے وہ نعمت کون سی نعمت ہے کہ تم جب دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے آپس ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، اور ان کی خاندانی عداوت سال تک چلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اللہ نے کہا تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اللہ کی نعمت سے ہم بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ لیجئے، دشمن کب تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے وہ دور کون سا تھا؟ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، وہ اسلام سے پہلے کا جو دور، وہاں پر زمانہ جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا۔ تو آج ہم اپنے آپسی معاملات کی جب غور کریں، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، تو ہم کیا اسلام کے دور میں جی رہے ہیں یا پچھلے دور میں جا چکے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد تم بھائی بھائی ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے، اگر پھر بھی ہم آپس میں عداوت پیدا کر لیں کسی بھی ناحیے سے، الیکشن کو چھوڑ کر کے، کسی بھی اعتبار سے، دنیا کے کسی معاملات کو لے کر کے، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے رشتے ناطے کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی معاملے کو لے کر اگر تھوڑی انبن ہوئی ہے اور اگر آپس میں عداوت بڑھا دی، اگر آپس میں عداوت پیدا کر دی، تو ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اپنے ذہن سے ایک مرتبہ سوال کر لینا، ابھی جانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ میں نے کہتا کچھ بھی، آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، کہ مسلمان ہے یا مسلمان سے پہلے کا دور ہے، اسلام میں یا اسلام کے پہلے کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کرنا، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا فاصبحتم بنعمت اخوانا، دشمن تھے، اللہ کی نعمت سے آپ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اللہ کی نعمت جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کرے گا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ نعمت کے بارے میں پوچھے گا، تو ہم اس نعمت کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور نعمت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ خبر دے دیجئے، آگاہ کر دیجئے۔ دوسرا ترجمہ اللہ آگاہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اس کی نعمت کا انکار اور ناشکری نہیں کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میں اور زیادہ نعمت میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نعمت کی ناشکری کی، نعمت کا انکار کر دیا، تو یاد رکھ لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا میرا عذاب بڑا سخت ہے، دنیاوی عذاب بھی اور اخروی عذاب دونوں اللہ کا بڑا سخت ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستہ دکھلا دیے، یہ ہے شکر کا راستہ اور یہ ہے کفر کا راستہ، ناشکری کا راستہ۔ اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اگر ناشکری کرو گے تو اس کا انجام تم خود سوچ لینا۔ تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ملا کر کے ہم پر احسان کیا، انعام کیا ہے، اگر پھر بھی ہم عداوت و دشمنی موڑ لیتے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آئیے اگلی آیت اور ایک آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 64 میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ملا دیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے درمیان اللہ نے الفت و محبت ڈال دی، ان کے دلوں کو اللہ نے ملا دیا ہے۔
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوری زمین میں جتنا خزانہ ہے سب کچھ خرچ کر ڈالتے پھر بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے، جو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ان کے دلوں میں محبت و الفت ڈال دی۔ تو آپ سوچئے زمانہ جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت جو ان کی عداوت تھی، ان کی دشمنی تھی، اس دشمنی کو اگر اللہ نے ختم نہ کیا ہوتا تو دشمنی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے جو احسان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے بتلائے ہیں۔ اگر ہمارے آپسی معاملات اچھے ہیں تو ہمارے لیے بینیفٹ بھی اچھا ہے، اس کا بدلہ بھی اچھا ہے۔ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں تو ہمارے معاملات اگر برے ہیں، آپس میں عداوت ہے، دشمنی ہے، قطع تعلقی ہے، تو اس کا انجام کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے چلیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، حضرت ابو حدیث کے راوی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ روز قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی، پوری دنیا پریشان ہو کر کے اپنے اپنے بارے میں یاد کرے گی اور کہے گی ہائے ہائے نفسی، آج ہمیں اپنے بارے میں فکر ہے، سارے کے سارے انبیاء پریشان ہوں گے۔ اولو العزم، بخاری شریف کی روایت، اولو العزم بڑے بڑے پیغمبر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے نبی پریشان ہوں گے۔ لمبی روایتیں بے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے۔ اس روز قیامت صرف 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے سائے کے، اور اس سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی ایسے جو محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے ساری عداوت بھول جاتے ہیں، اللہ کے لیے ساری دشمنی بھول جاتے ہیں، سارے جتنے معاملات دنیا میں اس کے لگے ہوئے ہیں سب کو کنارے چھوڑ کر کے اللہ کے واسطے سب بھول کر کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ویسا انسان اللہ کے سائے میں قیامت دن جگہ پائے گا۔ جب پوری دنیا بلک رہی ہوگی، پریشان ہوگی، تو کون نہیں چاہتا ہماری نماز کس لیے ہے، ہماری عبادات کس لیے ہیں، ہم روزے کس لیے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ہماری ساری کوشش رات رات اٹھ کر کے ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنے تجارت چھوڑ کر کے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم اپنے تجارت چھوڑ کر کے 1 گھنٹہ نماز کے لیے جمعہ کو آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ رب کے سائے میں جگہ مل جائے۔ لیکن رب کے سائے میں جگہ پانے کے لیے صرف یہی نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کے آپس میں محبت، ساری دشمنی چھوڑ دینا اللہ کے خاطر۔ اذا اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، الگ ہوتے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور بعض احادیث کے اندر تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ کا لفظ آیا کہ آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور بغض رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اس کا غلط مطلب ہم نے نکال لیا ہے۔ تباغضا فی اللہ، بغض رکھنے کے لیے ہم نے غلط مطلب نکال رکھا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کسی ایمان والے بھائی سے ہم بغض رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تباغضا فی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تباغضا کا فی اللہ کا مطلب یہ ہے، بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والا، اسلام کے خلاف لڑنے والا، اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والا، نیزہ بازی کرنے والا، اسلام کے خلاف اعتراضات اٹھانے والا، اس سے ہمارا بغض ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے بغض رکھنے کا۔ اسلام کے خلاف جتنے بھی سازش کی جاتی ہے ان سارے کے سارے لوگوں کے خلاف بغض رکھنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایمانی بھائی کے ساتھ بغض رکھنا مطلب نہیں ہے، غلط مفہوم نہ لیا جائے۔ رب سوال کرے گا، غلط مفہوم لے کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے ساری چیزوں کو بھول جاؤ، ہمارے آپسی خاندانی معاملات کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے محبت کرنے لگ جاؤ تو اللہ کے سائے میں روز قیامت جگہ ملے گی۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ایمانی چاشنی نہیں ملتی، ایمان کی حلاوت نظر نہیں آتی۔ آج اس دور کے اندر جو پہلے ایمان نظر آتا تھا آج نظر نہیں آتا، پہلے کے مومنوں کے اندر جو ایمان نظر آتا تھا آج نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان،
جس آدمی کے اندر 3 خصلت پائی جائے وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو رب کعبہ قسم وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ وہ 3 خصلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 خصلت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت، خالص محبت اس کی اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور دوسری کیا ہے؟ ان 2 آدمی کی محبت اللہ کے لیے، 2 مسلمان کی محبت اللہ کے لیے، ساری دشمنی چھوڑ کر کے، ساری عداوت چھوڑ کر کے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے لگ جائے۔ اور تیسرا، اسلام میں آنے کے بعد کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ان 3 خصلت کا پایا جانا ایمان کی مٹھاس کا پایا جانا ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی بھی ایک غائب ہو جاتی ہے آپ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا پائیں گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایمان کی مٹھاس پانا ہے، ایمان کی حلاوت پانا ہے، اگر ایمان کی تازگی پانا ہے تو آپس میں محبت اللہ کے لیے کرنا ہوگا، ساری دشمنی کو چھوڑنا ہوگا، ساری عداوت کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بیچارے ایمان کے کمزور بھی ہیں، ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان کی کمزوری دور ہو جائے، رب کعبہ کی قسم کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے۔ یہ ہمارا نفس، ہمارا دل اتنا گھمنڈی ہو چکا ہے، اتنا تکبر بھرا ہوا ہو چکا ہے، اتنا متکبرانہ ہمارا انداز ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے لیے آپس میں ملنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں رسول اللہ، میں ایک مسلم بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، یہ تناظر میں ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہوں گے کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ معاملات اچھے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا بھائی ہم سے اچھے معاملات نہیں رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا، میں کیوں رکھوں؟ ہوتا ہے ایسا۔ اسی لیے حدیث سنیے، صحابی رسول نے کہا رسول اللہ، ایک مسلم بھائی ایسا ہے میں جس سے اچھے معاملات کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے معاملات خراب کرتا ہے، میں اس سے عقل مندی سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنت لم قلت، کہ تو جیسا کہہ رہا ہے اگر معاملہ ویسا ہی ہے، یعنی جیسا تیرا قول ہے ویسے ہی معاملہ ہے، تو سن، تو اس کے اوپر گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ یہ ایک عرب کی تعبیر تھی جو اللہ کے رسول نے کہا تو اس کے اوپر گرم راکھ کہتے ہیں آگ جلانے کے بعد، بٹی جلانے کے بعد جو نکلتا ہے، راکھ نکلتی ہے وائٹ جو بھوسا نکلتا ہے اسے راکھ کہا جاتا ہے۔ کہا تو گرم راکھ اسے کھلا رہا ہے، یہ ایک تعبیر ہے، یعنی تو برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ تو اسے برداشت کر کے اس کے ساتھ معاملات اچھے کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسے ہی کرتا جا، اللہ کے تیرے پر مدد آئے گی۔ ظہیر علیہم ما دمت، اگر تو ایسا برابر کرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مدد کا مطلب یہ ہے کہ آج تو اس کے ساتھ معاملات اچھے کر رہا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں، کل چل کر کے ایک دن ایسا آئے گا وہ تیرے ساتھ معاملات کو اچھے کر لے گا۔ کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسا کرتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں وہ نہیں کرتا میں کیوں کہوں؟ آئیے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی، معاملات کو اچھا کرنا یہ نہیں ہے کہ برابری، یعنی وہ اچھا کرے تو میں اچھا کروں، یہ نہیں ہے، بلکہ معاملات خراب ہو جائے اور ہم اس کے اوپر اچھائی کریں، یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ محبت ہے، یہ آپس میں تعلقات کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک حدیث اور آپ کے دو تین باتیں پیش کر کے انشاءاللہ اتنے وقت میں وقت بھی ہو جائے گا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی مشہور حدیث، بہت بہتر حدیث، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے
لا يدخل الجنت قاطعا، فضیلت کی بڑی حدیث ہے، سن لی، رب کے سائے میں جگہ ملے گی اور اس کے علاوہ ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اب آئیے، اگر ہم قطع تعلق نہیں چھوڑتے ہیں تو ہماری عبادات کا کیا ہوگا، ہماری نماز کا کیا ہوگا، ہمارے سارے تغلوں کا کیا ہوگا؟ اور ہم نے جو سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، ہم تو جنتی کے سرٹیفکیٹ لے گھومتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے پاس تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ آئیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع۔ آج ہم میں سے کس کی کوشش نہیں ہم جنت میں چلے جائیں؟ اگر جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی سے پوچھا جائے کیا تمہاری خواہش جنت میں جانے کی ہے، سب کہیں گے ہاں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کو فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا، عداوت کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت، جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اب سوچ لیجئے میرے دوستو، سوچو، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق مغرب طرف رخ کرنے کا نام ہی بلائی نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری بلائی ہے۔ ان میں سے ایک اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا نام بھی بلائی ہے، اس کا نام بھی نیکی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، کیا حکم کرتا ہے؟ عدل کا، انصاف کا، والاحسان بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ حقوق صرف مالی اعتبار سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے جتنے بھی ناحیے سے رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق دینے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور آپ کے سامنے حدیث واضح ہو گئی کہ انسان قطع تعلق کرتا ہے جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث، بڑی واضح حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلم بھائی سے بات چیت بند رکھے۔ 3 دن سے زیادہ، صرف 3 دن۔ اگر لڑائی ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے انسانی فطرت ہے کہ تھوڑی انبن ہو جایا کرتی ہے، تھوڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تجارت کو لے کر کے، گھریلو معاملات کو لے کر کے یا کسی بھی ناحیے سے تھوڑی انبن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک واضح حدیث کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور صحیح روایت کون سی روایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے پاس، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ جن کے اعمال نہیں پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک مشرک ہے، اس کا معاملہ اخلاص ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اور احادیث کے مختلف الفاظ کے ساتھ کئی بغض کا آیا، کئی قطع تعلق کا آیا، کئی الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ قطع تعلق کرنے والا، بغض رکھنے والا، اس کے اعمال اللہ کے یہاں نہیں اٹھائے جاتے، اس کے اعمال سوموار جمعرات کو نہیں پہنچائے جاتے۔ اب پھر میں وہی بات کہوں گا، ہماری عبادات کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ قبول کر لے۔ ہمارے سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں، ہم ساری جس سے کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے۔ لیکن اگر ہمارے معاملات خراب ہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، ہر سوموار جمعرات کو نہیں پہنچے گا تو کیا کریں گے؟ میرے دوستو، ایمان والے بھائیوں، ایک بار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لینا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ آج تو سرٹیفکیٹ لے گھومتے ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کے مناقب گنانے میں وقت چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جھاڑ یا پیڑ یا درخت یا گھاس پھوس ہوتا، اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، مجھے جانور کھا جاتے، ختم کر دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا
کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے اسے کفایت کر جائے گا. وہ عثمان کیا کہتے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں؟ ان کے بارے میں آپ نے معلوم کیا؟ قبر پر بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منازل آخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور اس کے فإن نجا من احد فما بعد ويسر من، جو اس میں کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اس کے لیے ساری منازل آسان ہے. فإن لم ينجو من احد فما بعد اشد من، جو اس میں ناکام ہو گیا، جو اس منزل کو نہیں پار کر پایا، تو اس کے بعد کی ساری منازل اس کے لیے دشوار ہو جائے گی. یہ عثمان ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ عثمان کچھ عمل نہ کرے اس کے بعد تب بھی کافی ہو جائے گا. وہ عثمان کا یہ حال ہے کہ اپنی آنکھوں سے زار و گتار آنسو گراتے ہیں، اتنا خوف خدا، اتنا خوف آخرت. اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی گارنٹی نہیں وہ جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ان کا یہ معاملہ ہے. کئی صحابہ کرام کا ایسا معاملہ، وہ اپنی عبادات کو لے کے پریشان رہا کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور ہم سرٹیفکیٹ لے گھوم رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت نہیں گیا ہے، وقت ہمارے پاس موجود ہے. آپس میں معاملات خراب ہے، اللہ کے واسطے ابھی جا کر کے معاملات درست کر لینا. اگر ایمانی جذبہ تمہارے اندر موجود ہے، اگر سچے مومن ہو، صرف دعوے کے نہیں، عبداللہ عبدالرحمان نام کے نہیں، اگر صحیح معنی مسلمان ہو، صحیح معنی مومن ہو، ابھی جانا جس سے معاملات خراب ہے فوراً حل کر لینا، اللہ کے واسطے حل کر لینا. کسی کے بارے میں نہیں معلوم کب کون مر جائے، کب کس کی موت آ جائے، کب کون ختم ہو جائے. اللہ کے لیے سارے معاملات کو صحیح کر لینا. اگر نہیں کیا تو اپنے بارے میں خود غور کر لینا کہ ہمارا کیا ہوگا. یہ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ ساری کی ساری باتیں اللہ کا فرمان سے یا اللہ کے رسول کے فرمان سے بات کہی ہے. اس کا فرمان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. اس کا فرمان سچ ہے، اور اس کا فرمان نے جو کہہ دیا وہ صداقت ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے. نہیں مانتے ہیں تو ہم دعوے کے مسلمان ہیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ابھی جا کر کے معاملہ صحیح کر لینا. اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کو معاف کرے گا. اگر نہیں کیا تو آپ اپنے بارے میں سوچ لینا. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنے معاملات کو صحیح کرنے توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے عداوت دشمنی آپس مسلمانوں میں ہے، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. یا اللہ ہمارے درمیان جو بھی کچھ معاملات خراب ہے، یا اللہ تو ہمیں اصلاح کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے. یا اللہ ہم اس دنیا کے اندر مسلمان بھائی بھائی ہو کر رہے، ہم اپنے معاملات کو صحیح کر لیں. برادر اسلام، حاضرین جمعہ، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ باتیں نہیں کہی گئی، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، آپ کا اسلامی بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا سب سے پہلا میں مسلم بھائی ہوں، اس کے بعد میرا جو تعلق آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کا مسلم بھائی ہوں، آپ میرے مسلم بھائی ہیں. ہم آپس میں انما المؤمنون اخوہ کے تحت ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایک بھائی کو ایک بھائی کے لیے فکر ہونی چاہیے کہ میرا بھائی کہیں پھنس نہ جائے، میرا بھائی کہیں ادھر ادھر نہ لگ جائے. میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، بلکہ اللہ کے واسطے اتنا کہنا آیا ہوں کہ آپ آپس میں اپنے معاملات کو صحیح کر لیجئے اور اپنے معاملات کو آپ ختم کر دیجئے. ایک جناب آج سے قریب 2 سال پہلے رمضان میں ایک جگہ درس حدیث کے اندر یہ حدیث 5-10 منٹ کا درس ہوا تھا. ایک بھائی ظہر میں آتے ہیں یا عصر میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری پھوپھی سے میرے کئی سالوں کے رابطے خراب تھے. بڑا خوف زدہ ہوا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. کہاں میں نے تہیہ کر لیا تھا میں کبھی اپنی پھوپھی سے بات نہیں کروں گا. کہاں میں نے فجر کے بعد درس سن کر مجھے نیند نہیں آئی، اور 9 بجے 10 بجے جب میں نے سوچا ہماری پھوپھی بیدار ہو چکی ہوگی، میں وہاں گیا اور ان سے معافی طلب بھی کی اور ان سے بات چیت شروع کی. پھر میرے دل کے اندر سکون آیا اور میں مطمئن ہو گیا. اس کے بعد میں آج بہت سکون اور خوش ہوں. یہ ایک ایمان کا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ویسے ہی مسلمان بنائے جیسا اللہ ہمیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اور رب چاہے زندگی ہمیں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جیسے ہم سے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اللہ کرے کہ ہم ویسے ہی بن جائے.
اور سب سے پہلے مجھے کئی باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے. اس کو آپ تمام کو جتنی باتیں سنی ان ساری باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اس کی ایک وعید بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بات ختم کرتا ہوں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت دن بندے کے قدم جہاں ہوں گے وہیں کے وہیں رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے جہاں تک کہ 5 سوال نہ پوچھ لیا جائے. ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ عن علمہ فیما عمل، جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. جمعہ کا خطبہ سنا تھا، دروس سنے تھے، کتنا عمل کیا تھا، کتنا عمل کیا تھا. رب سوال کرے گا میرے ایمان والے بھائیوں، رب سوال کرے گا کتنا عمل کیا تھا. تو عہد کر لیجیے عمل کرنے کا، رب کو جواب دینا ہے. کہہ پاؤ گے نہیں کچھ نہیں عمل کیا، سن لیا تھا، اچھی تقریر لگی تھی.